رحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹ کلاس 9th کلاس، یہ میرا پہلا لیکچر ہے اور اس میں یہاں پہ اور یہ ٹیسٹ یونٹ نمبر 1 ہے اور لیکچر نمبر 1 ہے، یعنی کہ ہمارا ٹیسٹ نمبر 1 ہے اور یونٹ نمبر 1 ہے۔ اس میں کلاس 9th والوں کے لیے پہلے ہے ہجرت نبوی، جو پہلا لیسن ہے وہاں سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مشکلات اور اسلام کو پھیلانے میں جتنے بھی انہوں نے مشکلیں تکلیفیں دیکھی اس کو ذکر کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان اسلام کا آغاز کیا، اسلام کو پھیلانے کی تبلیغ شروع کی، تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی راستے میں کانٹے جو ہے نا بچھا دیتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر سجدے کی حالت میں اوجڑی جو ہے نا پھینک دیتے، یعنی کہ طرح طرح کی اذیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں۔ اس کا اندر جو لب لباب ہے وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اجمالی سا خاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشکلات کو برداشت کیا، سہا، مگر اللہ تعالیٰ نے ادھر سے وحی کے ذریعے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ کی طرف بھیج دیں۔ تو جب صحابہ کرام مدینہ کی طرف جانا شروع ہوئے تو قریش مکہ کو یہ بھی برا لگا، یہ بھی محسوس ہوا کہ مدینہ کے اندر اسلام پھیلتا ہوا ان لوگوں کو ناگوار گزرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ان کے اندر موجود تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ایسا کوئی مشورہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لاٹھی بھی ٹوٹ جائے اور سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، کچھ اس طرح کا جو ہے نا وہ کام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا انہوں نے مختلف مشورے کیے، رائے کی، مشورے کی، آپس میں بیٹھے۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی ملک سے نکال دیا جائے، اور کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیریں ڈال کر کسی مکان کے اندر قید کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اور کسی نے تو یہ مشورہ، ابو جہل نے جو آخری مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک قبیلہ، جو قریش مکہ کے جو قبیلے تھے، 12 قبائل تھے، اس میں سے ایک قبیلہ آئے اور جو ہے نا وہ نبی کریم ایک فرد آئے اور نبی یک بارگی ایک دفعہ ہی حملہ کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دے۔ تو ایسا جو ہے نا منصوبہ وہ کارگر جو ہے نا وہ ثابت ہو، اس کے لیے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور رات جو ہے نا اور مدینہ کی طرف جو ہے نا انہوں نے سفر اختیار کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر کچھ دیر کے لیے وہ رات گزارنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ امانتیں موجود تھیں، وہ امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقداروں تک پہنچا دیں۔ انہی کافروں کی امانتیں تھیں جو وہاں پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ آپ جو ہے میرے بستر مبارک پر جو ہے نا آرام کریں، اس کے بعد صبح سب کی امانتیں دے کے آپ مدینہ کی طرف آ جائیں۔ آپ لوگوں نے کچھ چیزیں یہاں پر دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا مولانا شبلی نعمانی نے اس کو لکھا ہے، ہجرت نبوی جو سبق ہے ہمارا، اس کے اندر جو تعارف ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو دیکھنا، تعارف کے اندر MCQs آتے ہیں، جو پیپر کے اندر MCQs آتے ہیں۔ آپ لوگ پتہ ہے کہ جو بک میں سے جو MCQs آتے ہیں وہ 7 سے لے کے 10 تک MCQs جو ہے نا بک کے اندر سے، اور کچھ جو ہے نا وہ اس میں سے بھی دیتے ہیں 3-4 نمبر کے، وہ آپ کے تعارف میں سے بھی دیتے ہیں۔ تو میں ساتھ ساتھ تعارف کے بھی یہ میں نے کچھ MCQs کا میں نے وہ جو نچوڑ سا نکالا ہے، اس کے اندر جو ہے نا MCQs میں نشان لگاتا جاتا ہوں۔ آپ لوگوں نے یہی MCQs رپیٹ ہوئے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے میں جو ہے نا وہ نشان لگا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھنا کہ پیپر کے اندر وہ اس کی مولانا شبلی نعمانی کی وہ پیدائش بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ 1914 پیدائش ہے اور 1857 ان کا جو وفات کا وہ دن ہے۔ تو یہاں پر 2 چیزیں آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہیں۔ تو وہاں پہ پوچھا جا سکتا ہے مولانا شبلی نعمانی ڈیش سن میں پیدا ہوئے، 1914، 1915، 1916، یعنی آپ نے جو رائٹ آپشن ہوگی وہ 1914 ہی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے اس پہ جو ہے نا وہ سرکل کرنا ہے، اس پہ نشان لگانا ہے، یعنی کہ وہ MCQs آپ لوگوں کا درست ہوگا۔ اسی طرح میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو نشان یہاں پہ، یعنی قصہ بندول میں یہ اس کے نیچے MCQs بن سکتا ہے، اور ضلع اعظم گڑھ اس کا MCQs بن سکتا ہے۔ ان کے والد صاحب کا نام شیخ حبیب اللہ،
جو کہ وکیل تھے وہ کیا تھے؟ وکیل تھے، ڈاکٹر تھے، انجینئر تھے، وہ کیا تھے؟ تو آپ لوگوں نے MCQs کا وہ جو ہے نا نشان لگا دینا ہے۔ آگے تیسرا آپشن ہے علی گڑھ میں وہ فارسی کے استاد مقرر ہوئے، یہ امپورٹنٹ MCQs ہیں، وہ فارسی کے استاد مقرر ہوئے، انگلش کے ہوئے، کس چیز کے ہوئے؟ تو یہ MCQs کے نشان یہاں پہ لگ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے ان کو یاد کرتے جانا ہے۔ دوسرا ہے حیدرآباد، اس کے نیچے دکن کے اندر اور دائرۃ المعارف انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد اخیر عمر میں اعظم گڑھ کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اخیر عمر، اس کو بھی MCQs کی صورت میں یہ آ سکتا ہے۔ دارالمصنفین انہوں نے بنایا۔ پھر اس کے بعد شبلی شاعر بھی تھے، مگر ان کی شہرت کا زیادہ تر مدار نثر پر تھا۔ یہ MCQs آ سکتا ہے کہ شبلی شاعر بھی تھے، شہرت کا مدار ڈیش پر تھا، غزل پر تھا، نظم پر تھا، یا پھر نثر پر تھا، وہ کیا تھا؟ وہ MCQs کی صورت میں آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کی تصانیف ہے، شعر العجم ہے، کتنی جلدوں میں ہے؟ 5، 4، 3، کتنی جلدوں پر ہیں؟ تو آپ لوگوں نے وہ دیکھنا ہے کہ وہ 5 جلدوں پر ہے۔ اس کے بعد ان کی کتابیں الفاروق، المامون، سیرت النعمان، ان کتابوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھو۔ سیرت النبی، جس میں یہ بھی حصہ لیا گیا ہے، ہجرت نبوی کا بھی جو کچھ اقتباس لیا گیا، سبق لیا گیا، لیسن لیا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھتے چلے جانا ہے۔ تو یہ MCQs کی صورت میں یہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ آ سکتا ہے MCQs کی صورت میں، جس کے 5 سے 7 نمبر جو ہے نا وہ 10 نمبر تک بھی ہوتا ہے MCQs جو بک میں سے وہ دیے جاتے ہیں۔ باقی آتے ہیں تشریح کی طرف۔ تشریح میں جو لغوی معنی آپ اگر دیکھیں تشریح کا، کھول کر بیان کرنا، تفسیر کرنا۔ ایک پیراگراف اگر ہوتا ہے تو اس کو پیراگراف کو جب ہم لوگ ایکسپلین کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، ایک مثال کے طور پہ اس چھوٹی سی میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک عام آدمی ہے، اگر وہ پیراگراف کو دیکھتا ہے تو اس کی سمجھ میں وہ نہیں آتا، نہ تو اس کو الفاظ معنی آتے ہیں، نہ پیراگراف کا، نہ اس کو پہلے کا پیراگراف پتہ ہوتا ہے، نہ پیچھے کا، نہ آگے کی کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس نے وہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا دیکھنا ہے؟ تو اس کو پیراگراف کی سمجھ کیسے آئے گی؟ وہ ان چیزوں کو مد نظر ہم لوگوں نے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے لغوی معنی اس کا ہے کھول کر بیان کرنا، کسی چیز کو پیراگراف کے اندر جو مشکل جو الفاظ تھے ان کو ایکسپلین کرنا، ان پیراگراف کو ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا کہ اس کے اندر جو ابہام تھا، جو مشکل چیزیں تھیں اس کو دور کرنا، اور جو ہے نا جو پڑھنے والا قاری ہو اس کو آسانی کے ساتھ پیراگراف کی سمجھ آ سکے۔ اور تفسیر کا مطلب ہوتا ہے اس کی مفسر انداز میں کرنا، تفسیر کرنا، کھول کر بیان کرنا، دونوں کے ایک ہی معنی ہے۔ عبارت کو سہل اور آسان انداز میں لکھنا، یہ نہ ہو کہ جب جو عبارت آپ لکھ رہے ہیں، جو پیراگراف کی عبارت ہے وہ آپ لوگ جو لکھ رہے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ، یعنی کہ پیراگراف سے بھی، اقتباس کے پیراگراف سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے جو الفاظ کا استعمال کرنا ہے وہ مناسب استعمال کرنا ہے، آسان استعمال کرنا ہے، آسان لفظوں میں لکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی بھی جو آپ نے پیراگراف لکھا ہے تو اسٹوڈنٹس آپ جو ایگزامنر وہاں پہ ہوگا اس کو مشکل لگ رہا ہو کہ آپ لوگوں نے جو تشریح لکھی ہے، جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے اس کی تشریح اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے کھول کر بیان کرنا، مطلب کہ جو ابہام تھا اس کے اندر الفاظ معنی تھے اس کو کھول کر لکھنا، آسان لفظوں میں لکھنا، یعنی ان کے معنی تحریر کر کے لکھنا، یہ ہوتی ہے تشریح۔ فقرہ اجمالی ہو تو اس کی وضاحت کریں، یعنی کہ کوئی فقرہ ایسا لکھا گیا ہو جس کے اندر ابہام ہو تو اس کو کھول کر بیان کرنا۔ یہ نہ ہو کہ وہ جیسے ہجرت نبوی میں اس وقت جب کہ دعوت آ کے، اس وقت اب کس کا میننگ ہے؟ اس وقت سے مراد کیا ہے؟ وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ اس وقت سے مراد یہ ہے۔ تو اجمال تھا یہاں پر، تو اس کو جب ہم نے اس کی تفسیر کی، اس کو کھولا، اس کی تشریح کی تو وضاحت جو ہے نا وہ سامنے آئی۔ دوسرا ہے دوران عبارت اگر تلمیح یا تاریخی واقعہ تو خوب اس کی وضاحت کریں۔ تلمیح دی گئی ہو، کوئی بھی تلمیح کہتے ہیں کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو اس کو کھول کر بیان کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ واقعہ وہیں پر آپ ہو بہو اسی طرح کا الفاظ کا استعمال کر دیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور واقعہ ہو تو خوب وضاحت کریں، یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں کہ نہیں میں واقعے کو جو ہے نا وہ کھول کر وضاحت نہیں کروں گا، اسی طرح یہ بیجا طوالت ہو جائے گی، اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لوگ تشریح کے اندر جو وضاحت ہوتی ہے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ ہی لکھنا ہوتا ہے اور کرنا ہوتا ہے۔ اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے تشریح کے دوران، آپ نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے وہ کچھ جو ہے نا میں یہاں پر لکھ دی ہیں۔ پیراگراف کو 2 دفعہ پڑھنا، جو پیراگراف دیا گیا اس کو آپ نے دیکھنا ہے، تقریباً 2 ہی پیراگراف جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے وہ دیے گئے ہوتے ہیں، تو آپ لوگوں نے پیراگراف میں سے جو
अच्छा पैराग्राफ हो, आप लोगों ने वो चूज़ करना है जो जिस पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें। एक होता है कई असबाक होते हैं तो वो आप लोगों को बड़े आसान जो है ना वो लग रहे होते हैं, मगर वो आप लोग कुछ होते हैं जो आप लोगों को सही आ रहे होते हैं, तो आप लोग जो सही समझ में आ रहे होते हैं, आसान होते हैं, तो आप लोगों ने उसको करना होता है। कुछ होते हैं जो आपके जहन में इबहाम होता है, मुश्किलात पैदा करता है, तो उस पैराग्राफ को आप सेकंड पे करें, क्योंकि 2 पैराग्राफ आते हैं जो उनमें सबसे अच्छा आता है वही आप लोग लिखें। तो इस तरह एग्जामिनर के जहन पे अच्छा असर जो है ना वो पड़ता है, और इस तरह आप दोनों के नंबर आप लोगों को बराबर बराबर पूरे पूरे मिल सकते हैं। तो किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है? पैराग्राफ को 2 दफ़ा पढ़ना है, बार बार जब पढ़ेंगे तो वो आप लोगों को समझ में आएगा, कम से कम 2 दफ़ा तो लाजमी पढ़ें उसको। तशरीह को जहन में मरकूज़ करना कि मैं पैराग्राफ के अंदर लिखूंगा क्या या लिखूंगी क्या, तो आप लोगों ने पैराग्राफ को इसको मद्देनज़र रख के लिखना है कि मुसन्निफ़ की राय क्या है, मुसन्निफ़ क्या सोच के पैराग्राफ लिख रहा है, तो वो उसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज होंगे या उसके पैराग्राफ जो कह रहा है उसके मीनिंग को हम लोगों ने बयान करना है कि पैराग्राफ के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो वो आप लोगों ने जिक्र करना है। मुसन्निफ़ की राय को मद्देनज़र रखना है। आगाज़ मुअस्सर और मुताबिकत रखता हो, मुअस्सर होना चाहिए, असर वाला होना चाहिए कि जो पढ़कर हमें पता चले कि वाक़तन मुसन्निफ़ के जहन में यही चीज़ थी और हम लोग जो है ना वो यही लिख रहे हैं। यानी कहना ये चाहिए कि पैराग्राफ के मुताबिक ही तशरीह होनी चाहिए, यानी कि तशरीह कोई और नहीं होनी चाहिए कि पैराग्राफ कुछ कह रहा हो तो आप लोग तशरीह कुछ कर रहे हों। ये आप लोगों ने मद्देनज़र रखनी है बातें। उसके बाद आता है इक़्तिबास की तशरीह जो अल्फाज मानी के साथ। कौन कौन से पेज नंबर सफ़ा नंबर 1 है आपका, तो सफ़ा नंबर 1 के अंदर 2 आते हैं पैराग्राफ जो इंतहाई जो है ना इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ामिनर ने बार बार जो है ना वो दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने उनको मद्देनज़र रखना है। उनके अंदर अल्फाज मानी बड़ा रोल किरदार अदा करते हैं। यहाँ अल्फाज मानी के अंदर तो आप लोगों ने कैटेगरी में यहाँ पे एक कैटेगरी भी यहाँ पे नंबरों की कैटेगरी भी लिख दूंगा कि कितने नंबर का क्या चीज़ होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है। तो आप लोगों ने हवाला मतन जो तशरीह का जो पैटर्न होता है वो आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अगले जो लेक्चर में ना मैं आप लोगों के सामने तशरीह का जो पैटर्न होगा वो भी यहाँ पे साफ़ सुथरा करके यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखूंगा, कहाँ पे डॉट डालने हैं, कहाँ पे क्या करना है, तो आप लोगों ने उसको तशरीह के जो पैटर्न को यहाँ पे मद्देनज़र रखना है। और नंबरों की कैटेगरी भी आप लोगों के सामने वो मैं जिक्र करूँगा। और सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने जो देखना है, इस वक्त जबकि यहाँ मुंतज़िर था, यहाँ से लेके पैराग्राफ मुंतज़िर था, सफ़ा नंबर 1 पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में ये फ़लाँ जो पैराग्राफ है इक़्तिबास नंबर 1 है, तो आप लोग इक़्तिबास नंबर 2 है, क्रेश ने देखा कि डैश से मुकाबला ना कर सकेंगे। ये 2 पैराग्राफ है, आपको सफ़ा नंबर 1 पे उर्दू के जो किताब है जो टेक्स्ट बुक है आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग देखना कि अल्फाज मानी है दावत हक़ अल्लाह का पैगाम और जंकारें तलवार चलाने की आवाज़, हाफ़िज़ आलम मुराद अल्लाह ताला, यानी आपने वर्ड्स मीनिंग को बड़े अहमियत देनी है। अगर मैं बोर्ड के अंदर अक्सर जो है ना मैं चेकिंग वगैरह बोर्ड के अंदर पेपर्स चेकिंग वगैरह करता रहता था, तो मैं तकरीबन 4-5 साल तक वहाँ चेकिंग किया। उसके अंदर वो की पॉइंट्स दिए जाते हैं हमें, तो की पॉइंट्स के अंदर आपने जो बात मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि वहाँ पर हम लोगों को कहा जाता था जिस बच्चे के अल्फाज मानी अगर दुरुस्त ना हो तो आप लोग तशरीह के नंबर भी काटें, तो उसको जहाँ पे 2 नंबर माने उसको तशरीह का 1 नंबर दें, क्योंकि अल्फाज मानी के 2 नंबर होते हैं। तो आधा आधा नंबर यानी 4 वर्ड्स मीनिंग आते हैं, तो आप लोगों ने आधा आधा नंबर करके 2 नंबर आते हैं, तो आप लोगों ने अल्फाज मानी को अहमियत देनी है। इसका मतलब ये होता है कि वो तशरीह में नंबर किस वजह से काटें, उसकी वजह क्या है, वो काटने की वजह क्या है, क्योंकि वो ये चाहते उनके जहन में यही कुछ होता है कि बच्चे को अल्फाज मानी तो आ नहीं रहे, उसने तशरीह क्या करनी है। तो आप लोगों ने देखना है कि वर्ड्स मीनिंग अगर आपके ठीक नहीं है, आपको पैराग्राफ की पूरी समझ आई नहीं है, तो आप पैराग्राफ की तशरीह किस तरह अच्छी कर सकते हैं, तो ये मद्देनज़र रखना है आप लोगों ने। यहाँ पे अल्फाज मानी है आप लोगों ने सारे पर दारुल अमान, अमन का घर, रुख जानिब, अमन का घर मुराद यहाँ पे मदीना है, सितमगार जुल्म करने वाले, मुंतज़िर इंतज़ार करने वाले, इंतखाब चुनना। इसको जब आप दोबारा से इसको मतलब कि ये जो मूवी है इसको दोबारा से रिपीट करके जब दोबारा लगाएंगे तो दोबारा आप लोग इसके वर्ड्स मीनिंग वगैरह आप देख सकेंगे। वजूद अक़दस पाक जैसा मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हकीकी असली हदफ निशाना,
جلا وطن وطن سے نکال دینا، انتخاب کا مطلب چننا، بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، قبیلہ قبائل قبیلہ کی جمع۔ تو آپ لوگوں نے اس کے ورڈز میننگ کو مد نظر رکھنا ہے، اور پیراگراف کی جو تشریح ہے وہ سیر حاصل آپ نے شرح سرمایہ خریدنی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ اقتباس کی تشریح کو مد نظر رکھتے ہوئے پیراگراف کی تشریح، ہر پیراگراف کی تشریح اس کے اندر دی گئی ہے۔ آپ لوگ ایک دفعہ خریدیں، دیکھیں شرح سرمایہ آپ لوگ خریدیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ لوگ دیکھا گا اقتباس کی تشریح پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 کی دونوں کی تشریح جو ہے نا وہ سیر حاصل وہ دی گئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں جیسے اس وقت دعوت حق کے جواب میں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی جو مشکلات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا 13واں سال تھا اور ہر طرف سے شدید دشمنی جو تھی وہ قریش مکہ کی وہ سامنے آئی، تو آپ لوگوں نے سٹارٹ جو ہے نا وہ اچھا لینا ہے۔ تشریح کا جو سٹارٹ پہلی 4-5 لائنیں جو ہوتی ہیں بڑی امپورٹنٹ، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، جہاں پر ایگزامنر اندازہ لگا لیتا ہے کہ بچے کی آگے کی تشریح وہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ شروع کے اگر الفاظ وہ 4-5 لائنیں 6 لائنیں جو اس کی 7 لائنیں بھی ہو سکتی ہیں وہ پڑھتا ہے، جو سٹارٹ اگر آپ لوگوں کا اچھا نہیں ہے تو وہ آپ لوگوں کا اینڈ بھی اچھا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے جب سٹارٹ لینا ہے تو تشریح کی ابتدائی جو ہے نا تشریح وہ تو بہتر ہونی چاہیے، وہ آپ لوگوں نے اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ باقی آپ لوگوں نے جو تشریح کرنی ہے وہ آپ لوگ سب سے بہترین چیز ہے آپ لوگ اس تشریح کو پڑھ کے آئیں، کیونکہ اس کے علاوہ جب بچہ جب تشریح کرتا ہے تو اس کا کچھ اور انداز ہوتا ہے، مگر ان چیزوں کو مد نظر لازمی طور پہ رکھنا ہے، لغوی عبارت کو سیل یہ چیزوں کو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، کن باتوں سے بچنا ہے، تو آپ لوگوں نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہے نا وہ تشریح اچھی کر سکیں گے۔ ابھی کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے تشریح کے حوالے سے پھر بھی بیان کرتا رہوں گا، ساتھ ساتھ دہرائی بھی کرتا رہوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا وہ تشریح اچھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پیراگراف دونوں کی آپ لوگوں نے تشریح پڑھنی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے ورڈز میننگ اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ ورڈز میننگ میں نے آپ لوگوں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ورڈز میننگ کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ لوگوں کو اگر الفاظ معنی غلط ہوئے تو تشریح آپ لوگوں کی وہ اتنی سیر حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔